قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل. سیدنا حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے جمعہ کے دن وضو کیا تو اچھا ہے، اور جس نے غسل کیا تو یہ افضل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات پیدا فرمائی، اور ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی، 7 دن بنائے، اور جمعہ کے دن کو دیگر ایام پر فوقیت دی۔ جمعہ کے فضائل میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہفتہ کے تمام ایام میں صرف جمعہ کے نام سے ہی قرآن کریم میں سورہ نازل ہوئی، جس کی رہتی دنیا تک تلاوت ہوتی رہے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مکہ کو سارے مقامات پر فضیلت بخشی ہے۔ پھر اس کے بعد خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ مدینہ کو، پھر اس کے بعد بیت المقدس کو، جو بہت سے انبیاء علیہ السلام کی قیام گاہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مہینوں اور دنوں کو دیگر مہینوں اور دنوں پر فضیلت بخشی ہے۔ چنانچہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، تب سے ہی کتاب اللہ میں سال کے 12 مہینے قرار پائے، جن میں 4 مہینے محترم یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ سب سے بہتر دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اس لیے تم اس کی عظمت سمجھو، جس کو اللہ تعالیٰ نے بعظمت قرار دیا ہے۔ جمعہ جمع سے ماخذ ہے، جس کے معنی ہے جمع ہونا، کیونکہ مسلمان اس دن بڑی جامع مساجد میں جمع ہوتے ہیں اور امت مسلمہ کے اجتماعات ہوتے ہیں، اس لیے اس دن کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ 6 دن میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو پیدا فرمایا۔ جمعہ کے دن مخلوقات کی تخلیق مکمل ہوئی، یعنی ساری مخلوق اس دن جمع ہوگی، اس لیے اس دن کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ جمعہ وہ مبارک دن ہے جسے تمام ایام پر فضیلت بخشی گئی ہے۔ بعض روایات کے مطابق اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور اسی دن آپ کو جنت میں بھیجا گیا، اور اسی دن آپ جنت سے باہر تشریف لائے، اور اسی دن آپ دار آخرت کی طرف روانہ ہوئے، اور یہی وہ عظیم الشان دن ہے جب قیامت قائم کی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے وقت مدینہ منورہ کے قریب بنو عمر بن عوف کی بستی قباء میں چند روز کے لیے قیام فرمایا۔ قباء سے روانہ ہونے سے 1 روز قبل جمعرات کے دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ جمعہ کے دن صبح کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قباء سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بطن وادی میں اس مقام پر جمعہ پڑھایا جہاں اب مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا جمعہ تھا۔ یہودیوں نے ہفتہ کے دن پسند کیا جس میں مخلوق کی پیدائش شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ نصارہ نے اتوار کو اختیار کیا جس میں مخلوق کی پیدائش کی ابتدا ہوئی تھی، اور اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جمعہ کو پسند فرمایا، جس دن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مخلوق کو پورا کیا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو سب سے پیچھے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے۔ مسلم شریف کی روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ قیامت کے دن تمام مخلوق میں سب سے پہلے فیصلہ ہمارے بارے میں ہوگا۔ جمعہ کے دن کی اہمیت کے متعلق چند حدیث سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جمعہ کے دن سارے دنوں کا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نزدیک جمعہ کے دن سارے دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ مرتبہ والا ہے۔ اس دن کی 5 باتیں خاص ہیں۔
اس دن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن ان کو زمین پر اتارا، اس دن ان کو موت دی۔ اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس میں جو چیز بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ اور اسی دن قیامت قائم ہوگی، تمام مقرب فرشتے، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر سب جمعہ کے دن سے گھبراتے ہیں کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے، اس لیے کہ قیامت جمعہ کے دن ہی آئے گی۔ جمعہ کے دن قبولیت والی گھڑی کی تعین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا، اس میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی مسلمان نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو عنایت فرما دیتا ہے۔ اور ہاتھ کے اشارے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ وہ ساعت مختصر سی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ گھڑی خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کا درمیانی وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان بندہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ گھڑی عصر کے بعد ہوتی ہے۔ بیان کردہ حدیث شریف اور دیگر احادیث کی روشنی میں جمعہ کے دن قبولیت والی گھڑی کے متعلق علماء کرام نے 2 وقتوں کی تحدید کی ہے۔ دونوں خطبوں کا درمیانی وقت جب امام ممبر پر کچھ لمحات کے لیے بیٹھتا ہے۔ نمبر 2، غروب آفتاب سے کچھ وقت قبل۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں، جمعہ کی نماز پچھلے جمعہ تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک درمیانی اوقات کے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، جبکہ ان اعمال کو کرنے والا بڑے گناہوں سے بچے، یعنی چھوٹے گناہ کی معافی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے، خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے اور خطبہ کے دوران خاموش رہتا ہے تو اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ان روایات کے پیش نظر ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس دن کا اہتمام و احترام کرے اور اس دن کی فضیلتوں کو غنیمت جانے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کا تقرب اور نزدیکی مختلف عبادتوں کے ذریعے حاصل کرے۔ محدثین کرام اور فقہاء کرام رحمۃ اللہ علیہ نے دینی کتابوں میں بہت اہتمام کے ساتھ جمعہ کے مختلف آداب و احکام بیان کیے ہیں جن کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو اپنے احکام اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔